بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی. نقوی صاحب، چیف جسٹس صاحب کے خلاف ایک ریفرنس دائر ہو گیا ہے. اس حوالے سے میں نے کچھ 8 سوالات آپ کے لیے تیار کیے ہیں. مجھے امید ہے اس ویڈیو میں پورے 8 کے 8 سوالات کے جواب مجھے مل جائیں گے. چیف جسٹس صاحب کے خلاف ریفرنس کس نے دائر کیا ہے؟ یہ ریفرنس لکھا کس نے ہے؟ ریفرنس دائر کرنے والے کا نون لیگ سے کیا تعلق ہے؟ مسلم لیگ نون اس ریفرنس کو اون کیوں نہیں کر رہی؟ ریفرنس دائر کرنے والے کا ٹریک ریکڈ کیا ہے؟ سب سے اہم چیز، سوشل میڈیا پر اس کی پوسٹ کیا بتاتی ہیں؟ اور آخری سوال ہوگا، آپ کی بات بھی ہوئی ہے راجہ صاحب سے، یہ مجھے خبر ہے، اور اس نے آپ کو بتایا کیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، آپ نے 8 سوال پوچھ لیے ہیں اور میری اتنی یادداشت نہیں ہے. سوال اب آپ میرے سامنے رکھ دیں تاکہ میں 1 بائی 1 جو ہے وہ آپ کو ان کے آنسرز دوں. اور ریفرنس جو ہے وہ دائر ہوا ہے اور چیف جسٹس کے خلاف، اور اس قسم کے جو ریفرنسز ہیں ان کی جو فائل کیا گیا ہے، جو بھیجا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو، سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے اس کے سیکرٹری کو بھیجا گیا ہے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل بیسکلی وہ کونسل ہے جو جج صاحبان کے خلاف، معزز جج صاحبان کے خلاف اگر مس کنڈکٹ کے، فائنینشیل ہو، دیگر معاملات ہوں، انتظامی ہو، اس مس کنڈکٹ کے الزامات کا جائزہ لیتی ہے. صحیح. اور اگر تو وہ سیریس ہیں تو پھر اس کے حوالے سے کارروائی ہو سکتی ہے، اور اگر وہ سیریس نہیں ہیں، ان میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے، تو ان کو خارج کر کے تاکہ جو جج ہیں ان کا اسٹیچر جو ہے وہ برقرار رہے، ان کی عزت جو ہے وہ برقرار رہے. اس کے حوالے سے جو ریفرنس ہے وہ بھجوا دیا گیا ہے سیکرٹری کو. ایک ایڈوکیٹ صاحب ہیں، وکیل صاحب ہیں، راجہ سبطین خان ایڈوکیٹ. صحیح. جو راجہ سبطین خان ایڈوکیٹ ہیں وہ اسلام آباد سے متصل ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں بارہ کو. جی. بارہ کو کے قریب وہ ایک علاقہ ہے، اسی کا اس سے جڑا ہوا، وہ وہاں کے رہنے والے ہیں. سوال آپ کے بڑے انٹرسٹنگ ہیں، وہ سوالوں کے جواب میں آپ کو دوں گا. میری بات ہوئی ہے راجہ صاحب سے، اور راجہ صاحب کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ بھی بڑا زبردست ہے اس سارے معاملے میں. لیکن جو بہت اہم سوال ہے نا، وہ سوال یہ ہے کہ یہ ریفرنس فائل تو کر دیا، بھجوا تو دیا، یہ ریفرنس لکھا کس نے ہے؟ کیونکہ جب آپ کے سامنے میں راجہ صاحب کا پروفائل رکھوں گا، اور میری ان سے جو گفتگو بھی ہوئی، وہ بہت سینئر وکیل نہیں ہے، اور جو میری ان سے گفتگو ہوئی اس کے مطابق میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ایز آف ناؤ جی، کہ شاید وہ جو ہے نا صاحب، ان میں سے ملا کے بھی جو 20 صفحے کی انگریزی ہے نا وہ نہیں نکل سکتی. 20 صفحات جو یعنی کہ قانونی معاملے پہ لکھے گئے، الفاظ کسی اور کے ہیں، ہے اون انہوں نے کیے ہیں. اون انہوں نے کیا. پھر میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا، میں نے کہا اگر آپ تھوڑا سا رکے تو میں آپ کو ایک انڈین فلم کا ریفرنس دے دوں. 3 ایڈیٹس فلم کا ایک ریفرنس ہے. ایک انڈین، افریقن انڈین ہوتا ہے، وہ انڈیا میں آتا ہے. 3 ایڈیٹس مووی کا ایک سین ہے، وہ ہندی سیکھنے آتا ہے، انجینئرنگ کالج میں ایڈمیشن لے لیتا ہے. اس کو امپریس کرنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، عادت کہ میں ہر ایک کو اپنی ہندی سے، اپنی جو ہے انٹیلیجنس سے نا وہ امپریس کرتا رہوں. جب وہ ایک نامی تقریب کا ہوتا ہے سین، اس میں وہ پیسے دے کے کلر سے تقریر لکھوا لیتے ہیں. اس تقریر کو جو فلم کا ہیرو ہے وہ تھوڑا سا نا 1-2 لفظ چینج کر دیتا ہے. جو ہی وہ اسٹیج پر بولنا شروع کرتا ہے نا، وہ تقریر بالکل صحیح چل رہی ہوتی ہے، تو منسٹر کے ساتھ وہ کلرک بیٹھا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یہ جو بول رہا ہے نا، بول یہ رہا ہے، شبد میرے ہیں. تو یہ جو شبد ہے نا سر، جتنی انگلش اس میں لکھی ہوئی ہے یہ ان کے نہیں لگ رہے. اچھا، یہ جو ریفرنس ہے، اس ریفرنس کے حوالے سے لوگوں کو پتہ ہے، اور اس ریفرنس میں جو لینگویج ہے، جو بات ہے، جو الزامات ہیں، وہ وہی ہیں. آپ یوں سمجھیں کہ وہ سمری ہیں ان جو نوٹس لکھے گئے ہیں اختلافی، آپ سمجھ لیں، جو 4-3 کی بحث چل رہی ہے نا، جی. کہ 4 ججز نے مسترد کیا تھا، تو جو انہوں نے نوٹس لکھے ہوئے ہیں، جو ان کی گفتگو ہے وہ، اس کے بعد مریم اورنگزیب صاحبہ کی پریس کانفرنس، جو سوچ سمجھ کے لکھے گئے ہیں، کافی ڈیلے سے آ رہے ہیں، اس سب کو ملا لیں تو یہ بنتا ہے. اچھا، یہ صاحب ہے نون لیگ سے. صحیح. میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں اور ان کا ٹریک ریکارڈ. آپ نے لکھا کس نے لکھا، سوال کیا کس نے لکھا ہے. یہ سب سے عام سوال ہے کہ یہ لکھا کس نے ہے. میں نے کچھ دوستوں سے بات کی، میں نے کہا کس نے لکھا ہے، کون ہو سکتا ہے. تو کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ عدلیہ کی بڑی نامی گرامی شخصیات ہیں جو اب ریفرنس کھیلنا چاہتی ہیں. صحیح. اب وہ وکلا بھی ہو سکتے ہیں، وہ معزز جج صاحبان بھی ہو سکتے ہیں، وہ گورنر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن لیگل فریٹرنٹی جو ہے نا، اس میں سے لوگ ہیں جو اب اس گیم میں باقاعدہ جو ٹگ آف وار ہے، رسہ کشی ہے، وہ اس میں انوالوڈ ہیں اور ایکٹیولی ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ اس سائڈ سے اس سائڈ پہ، تو اس سائڈ سے اس سائڈ پہ بھی ہوگا. یہ دو طرفہ چل رہا ہے.
صحیح. اب ظاہر ہے کہ اب یہ تو کھل کے سارا معاملہ سامنے آ گیا نا. اگلا سوال ہے کہ جناب ریفرنس دائر کرنے والے کا نون لیگ سے کیا تعلق ہے؟ ان کا بڑا زبردست تعلق ہے. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب آپ جانتے ہیں, جی, نامی سابق گرامی ایم این اے شخصیت رہے ہے ہیں. مسلم لیگ نواز کی. وہ ان کے پاس بڑے اہم حکومتی عہدے بھی رہے ہیں. اور فضل چودھری صاحب جو ہیں وہ انہوں نے گزشتہ ایک سال میں وہ جہاں جہاں جس تقریب میں نون لیگ حکومت جو افتتاح کر رہی ہے, کسی منصوبے کا افتتاح ہو رہا ہے, کہیں تختی جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے, کہیں فیتا کاٹا جا رہا ہے, وہاں پر یہ صاحب موجود رہے. صحیح. لیکن اب اس میں سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اسے اون کیوں نہیں کر رہی؟ بھیا وہ کہتے ہیں کہ چلیں جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر ظفر. آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. آپ ایک طرف بالکل آن ٹاپ آف یور لنگز گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں آپ, یعنی پریشر بلڈنگ ٹیکٹک یوز کر رہے ہیں. ہوتا کیا ہے, ایک ٹویٹ کرتے ہیں ایک صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ اکثر مریم نواز صاحب ان کو کوٹ ٹویٹ کے ری ٹویٹ کرتی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر. اسلام آباد کے شہری راجہ سبطین خان نے ریفرنس دائر کیا. اب راجہ سبطین خان اسلام آباد کے شہری, آپ کہیں نا یار مسلم لیگ نون کے لائرز ونگ یا اور اس میں دیر از نتھنگ رانگ اباؤٹ اٹ. حکومت اوپن کہہ رہی ہے استعفیٰ دیں, کوئی اس ریفرنس میں لائیں گے, کوئی بات غلط ہے بھی نہیں. آپ ایک بات سن لیں کرامت مغل صاحب, یہ ہر شخص کا آئینی حق ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی رکھ سکتا ہے, وہ کسی سیاسی جماعت سے ایفیلیشن رکھ سکتا ہے, اس کی بنیاد پہ وہ اس کے لیے کام بھی کر سکتا ہے, اس کا عہدہ رکھ سکتا ہے. وکلاء جو ہیں ان کی سیاست میں کتنی زیادہ شمولیت ہے رہی ہے. ہمارے بڑے بڑے نامی گرامی اس وقت پولیٹیشینز ہیں, وہ بھی وکلاء ہیں, بائی پروفیشن وہ لائرز ہیں. بالکل صحیح. اور وہ اس کے بعد سیاست اور سیاست کے بعد وکالت, یہ دونوں کام کرتے ہیں اور ہر پارٹی میں موجود ہیں. مسلم لیگ نواز اس کو اون نہیں کر رہی. اون کیوں نہیں کر رہی؟ اچھا, اس کے اوپر مریم نواز صاحبہ نے اس کو کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ جو the reference against the Chief Justice of Pakistan has to be filed by the government cabinet, کہ یہ گورنمنٹ فائل کرے, کابینہ فائل کرے. اگر پریزیڈنٹ اس کو ہولڈ بھی کر لیتے ہیں کیونکہ پریزیڈنٹ کے راستے اس کو روک بھی لیتے ہیں, تو پھر دنیا کو دیکھنے دیں یہ ایول نیکسس, یہ جو گٹھ جوڑ ہے, and identify the accomplices in crime, کہ یہ جو سارے ہیں یہ شریک جرم ہیں, اور یہ it will further cement the fact that they are hand in glove with the Chief Justice of Pakistan, کہ یہ سب ان کے دستانے اور ہاتھ آپس میں ملے ہوئے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان اس کا حصہ ہے, یہ مریم نواز صاحبہ نے اس پہ موقف لیا. آپ بتا دیں اس میں کون سی غلط بات ہے؟ کل کو تحریک انصاف کا جو انصاف لائرز فورم ہے اس کا کوئی شہری عام شہری, آپ کو پتہ نا یہ عام شہری بڑے خاص شہری ہوتے ہیں, اور کورٹس میں ہمیشہ پہنچتے ہیں. جی بالکل, یہ پہنچتے ہیں. اور اس میں ایسا کیا مذائقہ ہے؟ آپ کا بندہ ہے, 2 دن پہلے ہم نے جو گزشتہ روز ویڈیو کی تھی اس میں ہم نے کیا بات کی تھی کہ نون لیگ کی اسٹریٹجی میں ایک بڑی اور ڈرامائی تبدیلی آئی ہے, اچانک تبدیلی آئی ہے. مریم نواز صاحبہ جاتی ہیں راولپنڈی, وکلا کنونشن سے خطاب کرتی ہیں, وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں, اور بشیر تارڑ صاحب, اعظم نذیر تارڑ صاحب اور رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ وہ جو فائلوں میں دبا ہوا منصوبہ ہے اس پہ سے گرد جھاڑو, 1.8 بلین جلدی سے لے کے آؤ, لائرز کمپلیکس کا افتتاح کرنا ہے. یہ صاحب جو ہے وہ ان کی پوسٹ بھی کرتے ہیں, یہ وہاں پہ بھی موجود ہوتے ہیں. اچھا, اس تقریب میں بھی میں کہہ رہا تھا کہ اب یہ وہاں پر 1.8 ارب روپے جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں. جو اسلام آباد کا ترقیاتی پیکج آیا 15 ارب کا, وہ اس کے اوپر بھی جناب ان کی سوشل میڈیا پوسٹ بتاتی ہیں. اگلا سوال آپ نے بتایا, اچھا وہ شاید وہ نہیں چاہ رہے, یہ پریشر ٹیکٹک کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں کہ دباؤ بڑھا دو چیف جسٹس پہ, خبریں چلوا دو, پریس کانفرنسز کروا دو, لیکن کوئی فائنل ڈیسائسو ایکشن نہ لینا, کیونکہ یہ اکٹھے نہ ہو جائیں, کوئی لائرز موومنٹ نہ سٹارٹ ہو. بالکل صحیح, یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ بالکل صحیح ہے. ہو سکتا ہے کہ میں غلط ثابت ہو جاؤں, وہ واقعی کر دیں, لیکن ابھی سر دست ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا. مطالبے چل رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب بول کے کہہ چکے ہیں کہ 3 کے خلاف ریفرنس لانا. اب آ جاتے ہیں, ہاں بالکل کہہ چکے ہیں. اب آ جاتے ہیں جناب ریفرنس دائر کرنے والے کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے. اب ٹریک ریکارڈ بڑا مزے کا ہے. ٹریک ریکارڈ کے لیے میں آپ کو ایک FIR کی کاپی جو ہے نا وہ بڑا کوئکلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ FIR ہے جناب تھانہ کوسار ضلع اسلام آباد کی, اور یہ دائر کی گئی ہے 26 مئی 2022 کو, 25 مئی کے فوراً بعد, 25 مئی سے اگلے دن. اور یہ کس کس کے خلاف دائر کی گئی ہے؟ یہ وہی تو نہیں جو عمران خان کے خلاف دائر, عمران خان سمیت جو PTI کی پوری لیڈرشپ ہے اس کے اوپر جو مقدمہ ہے, اور اس کے علاوہ بھی دیگر مقدمات ہیں بہت سارے, ان میں ان کا کردار ہے.
راجہ سلطان خان ایڈوکیٹ صاحب کا. صحیح. اور وہی ان کا ظاہر ہے کہ میں ہر بندے کی پرائیویسی ہوتی ہے, ان کے فون نمبرز بھی اویلیبل ہیں, آئی ڈی کارڈ نمبر بھی اویلیبل ہے, ان کا پراپر ایڈریس بھی, بٹ آبویسلی میں پرائیویسی جو ہے وہ رکھتے ہیں. لیکن اس میں جو جرم ہے وہ اس میں ظاہر ہے کہ بڑی بلرڈ ہے, یہ 505 341 6 دفعات لگی ہوئی ہیں. اور اس میں یہ صاحب بتاتے ہیں کہ وہی وہ جو تقریر فون پہ وہ کہیں پہ ٹی وی پہ سنتے ہیں, سوشل میڈیا پہ, اور ان کا خون جوش مار جاتا ہے, اندر سے جاگ پڑتی ہے, وہ 25 مئی کے حوالے سے یہ لوگ اکٹھے کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, یہ فلاں کر رہے ہیں, انہوں نے یہ کیا تھا تو اس وجہ سے ان کے خلاف قانونی کارروائی, اور ایس ایچ او صاحب اس کے اوپر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیتے ہیں, مقدمہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. یہ ہو گیا آپ کا سوال ان کا ٹریک ریکارڈ. سوشل میڈیا پوسٹ کیا 25 مئی والی ایف آئی آر انہوں نے کٹوائی تھی عمران. جی, سوشل میڈیا پوسٹ کیا بتاتی ہیں. سوشل میڈیا پوسٹ لاسٹ انہوں نے اپنے فیس بک کے اوپر جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی جو ٹویٹر ہے اس کا اسکرین شاٹ لے کر اس کو لگایا ہوا ہے. اس کے بعد جناب انہوں نے اچھا نہیں, ان کو کسی نے ٹیگ کیا ہوا ہے اس میں, یہ انہوں نے نہیں لگائی لیکن ان کو کسی نے ٹیگ کیا ہوا ہے شائستہ خان عباسی کے ساتھ. راجہ صاحب نے جو ہے وہ کہا ہے کہ وزیر اعظم نے اسلام آباد میں لائرز کمپلیکس کا سنگ بنیاد رکھ دیا, اس کے حوالے سے بات کی ہوئی ہے. اور نیچے چلے جاتے ہیں تو وہ پھر بات کر رہے ہیں کالے کوٹ والے بھائی اور بہنوں, آپ مسلم لیگ نون کا فخر ہو, جس جماعت کا اتنا متحرک لائرز ونگ ہو اس پر کبھی آنچ نہیں آ سکتی. مریم نواز شریف کا وکلا کنونشن سے خطاب. اس سے پہلے پھر جناب یہ طارق فضل چودھری صاحب کی جو ہے وہ فضائل بیان کر رہے ہیں جی. اور اس سے پہلے جناب ان کا مختلف 15 ارب روپے کا پیکیج ملنے پہ شکریہ ادا کر رہے ہیں ڈاکٹر فضل چودھری جی. اس سے پہلے اگر آپ آ جائیں تو گزشتہ چند سالوں میں انہوں نے جو مسلم لیگ نون کے مہنگائی مکاؤ مارچ میں شرکت کی, مارچ 29/2022 جی, اور قائدین کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا, وہاں پر گئے. تو یہ بیسیکلی جو ہے ہی از فلی مسلم لیگ نواز. میری اب ان سے جو بات ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ گفتگو بڑی دلچسپ ہوئی. انہوں نے کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کو اندازہ تھا, ان کا نمبر جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو گیا, سامنے آ گیا, لوگ رابطہ کریں گے, لوگ بات کریں گے. میں نے کچھ دوستوں سے بھی پوچھا لائرز سے کہ کون ہیں یہ صاحب, تو انہوں نے بتایا کہ مڈ کریئر ہیں, از نیدر ویری جونیئر نور ویری سینئر. مڈ کریئر میں بھی آپ ٹورڈز دی جونیئر سائڈ رکھ لیں تو ایک مڈ کریئر وکیل ہیں, کفایہ کے وکیل نہیں ہے اس طرح, اور لا کی پریکٹس کو بہت زیادہ کوئی اس قسم کی نہیں. کوئی راجہ سجاد صاحب ہیں, ان کے ساتھ یہ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ یہ پریکٹس کرتے ہیں. اور ان کے کالیگس کی رائے یہ ہے کہ یہ کوئی بہت کمپیٹنٹ اور بہت بولڈ, بہت کوئی دھڑلے والے کوئی وکیل نہیں ہے کہ آپ ان سے ایکسپیکٹ کریں کہ یہ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف 20 صفحات کا ریفرنس, وہ بھی انگلش میں, وہ بھی انگریزی میں, وہ بھی اتنی گاڑی انگریزی میں, لیگل ٹرمنالوجیز کے ساتھ اکٹھا اپنے اندر سے نکال کے لکھ دیں گے. یہ ان کے کالیگس کی رائے ہے. اچھا, میں نے ان سے رابطہ, اچھا طارق فضل چودھری صاحب کے ساتھ ان کا بڑی اچھی یاد اللہ ہے, باقی لوگوں کے ساتھ مسلم لیگ نواز کے, میں نے ان کو اپنا انٹروڈکشن کروایا میرے سامنے, آپ جی بالکل ایسے ہی, میں نے چیٹ تو میں نے ان کو بتایا کہ میں کہاں سے ہوں. میں نے کہا مجھے بتا دیں کہ کیا بہتر وقت ہوگا کہ آپ سے رابطہ ہو سکے. انہوں نے کہا جی کائنڈلی وائس نوٹ بھیج دیں. یہ انہوں نے رومن میں آپ کو جواب دیا انگلش کے, جی کائنڈلی وائس نوٹ بھیج دیں. میں نے ان کو وائس نوٹ بھیجا. میں نے کہا میں نے آپ سے اس حوالے سے بات کرنی ہے, آپ نے یہ دائر کیا ہے تو میں جاننا چاہتا ہوں اس کی ڈیٹیلس. تو اس کے اوپر انہوں نے مجھے وائس نوٹ جواب میں بھیجا. انہوں نے کہا کہ اس کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے وہ آپ مجھے لکھ کے بھیج دیں, میں اس کا وائس نوٹ پہ آپ کو جواب دے دوں گا. اب میں گمان یہ کر رہا ہوں کہ وہ ڈائریکٹلی بات کریں گے تو فر جواب دینا پڑے گا, میں سوال کروں گا فوراً جواب دینا پڑے گا. آپ بھی انگلش میں سوال کر رہے ہیں, نہیں انگریزی میں کروں یا اردو میں کروں, دیٹ ڈزنٹ میٹر. بٹ اب میں جب ان سے سوال کروں گا تو ان کو ایک بفر پیریڈ چاہیے سوچنے کے لیے کہ اس کا میں کیا جواب دوں, کیونکہ ان کو اب معلوم ہے کہ یہ سینسیٹیو معاملہ ہے. صحیح, یہ سینسیٹیو معاملہ ہے, اور اس میں وہ اگر جواب ایسا دیں گے جو ان کی پٹیشن سے تعلق نہیں رکھتا, یا ان کو پتہ ہی نہیں ہے پٹیشن میں ایگزیکٹلی کیا لکھا ہوا ہے. جسٹ امیجن نا
میں ان سے کہوں کہ آپ نے صفحہ نمبر اپنی پٹیشن کے 18 کے تیسرے پیراگراف میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کا مجھے مطلب تو سمجھا دیں. اور لکھا ہو پیرا نمبر 12 صفحہ نمبر 13. ہاں تو وہ اگر وہ میں ان سے پوچھ لوں اور وہ نہ، میں گمان کر بالکل رہا ایسے ہوں، ہی آئی ایم ناٹ شیور، میں گمان کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے ایسا ہوتا نہیں ہے. میں نے ان کو نارمل نمبر پہ بھی کال کی، میں نے انہیں واٹس ایپ کے اوپر بھی کال کی، وہ انہوں نے اویلیبل ہے، وہ مسلسل آن لائن ہے، جواب بھی دے رہے ہیں، ان کو پتہ ہے لوگ رابطہ کر رہے ہیں، نمبر بھی بند نہیں کر رہے، عام شہری ہونے کا تاثر بھی دینا ہے نا، خوش ہو رہے ہوں گے. تو وہ آبویسلی فیم بھی ہو رہی ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ جناب مجھے جواب جو ہے نا وہ میں آپ مجھے لکھ کے بھیجیں اب یا وائس نوٹ کے ذریعے سوال بھیجیں، میں وائس نوٹ کے ذریعے جواب دوں گا. میں نے ان کو کہا کہ جناب آپ کا انٹرویو ہو سکتا ہے یا اس قسم کا کچھ، تو انہوں نے کہا نہیں اوکے آپ جو ہے کوشچن ہی بھیج دیں. میں نے پھر ان کو کوشچن لکھ کے بھیجے، بیک ڈراپ پوچھا آف دا ریفرنس یو فائلڈ، ڈو یو ہیو اینی پولیٹیکل ایفیلیشن، is this reference your initiative or someone helped you to draft it, do you also hold any position in bar council. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ do you think a reference could be filed against a judge on the basis of a judgment he passed. پھر میں نے کہا بریف پروفائل بھی بھیج دیں، انہوں نے اوکے لکھا. اوکے لکھنے کے بعد انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، ایک دن گزر گیا تقریباً دن گزر گیا، انہوں نے جواب نہیں دیا. پھر میں نے ان کو لکھا ویٹنگ فار یور ریپلائی سر، انہوں نے اس کا بھی جواب نہیں دیا. یہ ہے سینسٹیو معاملہ، ان کے لیے جواب دینا جو ہے وہ شاید وہ دینا نہ چاہ رہے ہوں، اس کی لیگل امپلیکیشن ہو سکتی ہے کہ میں اس کو رپورٹ کروں گا، میں اس کو کہوں گا وہ کہیں ان کا جو سارا معاملہ ہے اس کو وہ نہ کر دے. لیکن اس وقت جو ہے وہ معاملہ سر دست ہمارے سامنے یہ ہے کہ ایک صاحب ہے جنہوں نے ریفرنس دائر کر دیا ہے، مسلم لیگ نون اسے اون نہیں کر رہی. اگر انہوں نے کرنا ہے اور ریفرنس بھیجنا ہے تو وہ ریفرنس بنائیں بھیجیں تھرو پراپر چینل، کریں اس کو اون. اعلان کر رہے ہیں نا صرف، آپ کر دیں اس کو آپ یہ سب کچھ. یہ بیسکلی عدالتی شہید بننے کی ایک کوشش ہے. توہین عدالت کے مقدمے میں کوئی بلا لے ہمیں، ہمارے اوپر لگانے کی کوشش کرے، اٹیمپٹ کرے، لڑائی بڑھے، اینڈ رزلٹ الیکشن نہ ہو. دیٹ از دی اسٹریٹجی. یا الیکشن کے لیے بیانیہ مل جائے، بیانیہ بھی obviously ایک آدھا بندہ جو ہے وہ اس کو نااہل ہو جائے، تو نااہل ہو جائے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ویسے بھی وہ الیکٹ تو ہونا نہیں ہے. 5 سال کی نااہلی ہے، جس طرح یوسف رضا گیلانی کو توہین عدالت اس کے بعد پی پی کا کیا ہوا، ٹل رائزنگ آف دا کورٹ کی سزا ہوئی تھی. 30 سیکنڈ یوسف رضا گیلانی نے عدالت کے سماعت کے اختتام پہ انہوں نے کہا ٹل دا رائزنگ آف دا کورٹ. اس کے بعد ایک چھوٹی سی کاروائی ہوتی ہے کر کے جج صاحبان اٹھے، دروازے سے نکلے، تو یوسف رضا گیلانی 5 سال کے لیے نہیں سنے نا، ایسے نہیں ہوا نا جی. وہ بڑا انٹرسٹنگ سین تھا، میں بھی وہیں پہ موجود تھا. عدیل وڑائچ نے بیسیکلی یہ جو 30 سیکنڈ کی ٹرم ہے نا، 30 سیکنڈ کی سزا، یہ 30 سیکنڈ نہیں تھی سزا. صحیح. یہ عدیل وڑائچ صاحب نے خود اپنے طور پہ کیلکولیٹ کیا تھا. انہوں نے کہا ٹل رائزنگ آف دا کورٹ. یوسف رضا گیلانی کو سزا ہوئی تھی ٹل رائزنگ آف دا کورٹ، کہ جج صاحبان اپنے سیٹ سے اٹھیں گے، جب اٹھ کے جب وہ دروازے سے باہر جائیں گے تو سزا ختم ہے. اچھا، یوسف رضا گیلانی کا بڑا انٹرسٹنگ اس کے اوپر وہ تھا ریئیکشن. ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ جج نے کہا کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کو سزا ہو گئی، کیونکہ جج صاحبان اٹھ کے چلے گئے. انہوں نے اپنے لائر سے ادھر ادھر پوچھا کہ کیا ہوا ہے. آپ کو پتا نا آواز گونجتی بھی ہے، کلیئر سمجھ بھی نہیں آتی، شور بھی تھوڑا عدالت نمبر 1 میں اس کی 7 منزلہ پہ جا کے اس کی چھت آتی ہے. صحیح. ایک عجیب وہاں پر ماحول ہوتا ہے، ہالو سا ہوتا ہے. جو بہت عادی لوگ ہیں وہ بڑا اسپیکر کے بالکل قریب کھڑے ہو کے سنتے ہیں، ان کو سمجھ آتی ہے. تو وہ بالکل اس طرح کی توہین عدالت لگی تھی. اس کے بعد پھر ایک اس کا پروسیس ہوا اور 5 سال کے لیے وہ نااہل ہو گئے. تو یہ جس نے الیکٹ نہیں ہونا، وہ کہیں گے یار یہ بندہ نا، اس کو خیر ہے 5 سال ویسے بھی اس نے الیکٹ نہیں ہونا، اس کو نااہل کرا کے اس کو باہر بھیج دو، ویکیشنز پہ جائے گا. بہرحال اینڈ رزلٹ اس کا یہ ہے کہ لڑائی بڑھا دو، اتنی بڑھا دو کہ الیکشن نہ ہو سکے. یہ ہے جناب معاملہ. چلیں، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی. اچھا لیکن سوری آپ اس کو کلوز کر لیجیے گا. اگر راجہ سبطین صاحب اس حوالے سے اپنا کوئی موقف دیتے ہیں، مجھے جواب دے دیتے ہیں کہ ابھی تک کی ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج ڈیٹیل ہے، ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج جو ان کے کولیگ سے میں منسوب کر رہا ہوں، جو ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے اویلیبل ہے پبلک ڈومین میں، اور اس کے بنیاد پہ ہم کر رہے ہیں. آبویسلی اس کا ری جوائنڈر ہو سکتا ہے، وہ اپنا جواب بھیجیں اور وہ کو بہت انٹرسٹنگ ہو تو وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیں گے. چلیں، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی. یہ ویڈیو آپ کی کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.